اسکالرس کو دعوت دی اور ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر جب بلایا گیا تو کوئی ایجنڈا واضح نہ کیا. یہ جتنی باتیں میں عرض کروں گا ان سب کے حوالے ہیں اور ان سب کا ریفرنس ہے. کوئی بھی شخص مجھے پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے اور میں اس کا حوالہ دوں گا. یہ ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا. جب سارے لوگ علماء پہنچے تو اس میں باتوں میں یہ بات ڈسکشن ہوئی کہ بھائی ایک یونیورسل کیلنڈر، اس کیلنڈر کا نام یاد رکھیے القرآن، آج تک یہی کا نام ہے. ایک کیلنڈر ایسا ہو کہ اس میں یکساں طور پر عیدین، رمضان، ہر چیز ہو. تو علماء نے کہا کہ حج کا تو مسئلہ یہ ہے کہ حج کی تو جگہ وہی ہے، حرمین شریفین میں عرفات کا میدان وہی ہے، اس میں تو سب جہاں جہاں سے بھی لوگ آئیں گے تو حج تو اسی تاریخ پہ کریں گے جو سعودی کی تاریخ ہے. لیکن بقیہ مہینوں کے لیے اس بات کا انفورس کرنا کہ سب کی ایک ہی تاریخ پہ اسلامی مہینہ شروع ہو، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. بات گویا کہ اس میٹنگ میں یہ بات طے نہیں ہوئی. اس میں جو فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹرونیمیکل نیو مون جو ہے، اسٹرونیمیکل نیو مون کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج، چاند اور زمین ایک ہی لائن میں جب آ جاتے ہیں اس وقت سورج، چاند ہمیں ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے. اس کے تقریباً 18-20 گھنٹے کے بعد وہ ہلال بنتا ہے جس کو اسلام میں رویت ہلال کہتے ہیں. ایک کرو بنتی ہے روشنی سے اس نیو مون کے 18-20 گھنٹے بعد. تو فارمولہ یہ تھا کہ جب یہ اسٹرونیمیکل نیو مون ہوتا ہے، جب قابل رویت نہیں ہوتا پوری دنیا میں، وہ فارمولہ جو ہے چونکہ پوری دنیا میں وہ یونیورسل ٹائم ہوتا ہے، کنجنکشن آف اسٹرونیمیکل نیو مون یونیورسل ٹائم ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر اس شام سے پہلی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. تو علماء نے اس کو مسترد کیا. اس سیمینار میں ہمارے بزرگوں میں سے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بزرگ وہاں موجود تھے. یہ ہندوستان واپس آئے تو مولانا منظور نعمانی صاحب نے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے محدث اعظم، ان سے پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ تو کوئی عجیب سی کوئی اسکیم چل رہی ہے اور بڑی کوئی خطرناک قسم کی کانسپیرسی لگتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ آپ لکھیں. چنانچہ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم نے اس کے اوپر اس زمانے میں الفرقان رسالہ جو اب بھی لکھنؤ سے نکلتا ہے، اور اس کے اوپر 2 مضامین شائع کیے تھے. اب اس کی وضاحت تحفۃ العلمعی جو مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم کی ترمذی کی جو شرح ہے اس کی 3ری جلد میں کتاب الصوم میں انہوں نے یہ ساری بات لکھ لی ہے. علماء اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس میٹنگ میں نہیں ہوا. اس کے بعد سبسیکوینٹ میٹنگز بھی سعودی نے بلائیں، اس میں پھر ان اسکالرس کو نہیں بلایا. یہ جو اسکالر جنہوں نے اپوز کیا تھا اس فارمولے کو، ان کو پھر سبسیکوینٹ میٹنگز میں نہیں بلایا. چھٹی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ استنبول میں ہوئی تھی 27، 28، 29، 30 نومبر 1978. اس میں بھی فائنل ڈیسیجن نہیں بنا سکے. 7ویں میٹنگ سعودی عرب میں ہوئی تھی 24، 25، 26 سپٹمبر 1985 میں. اس میں علماء کوئی نہیں تھے. خادم الحرمین والشریفین کنگ فہد بن عبدالعزیز اور سعودیہ کے اس وقت مفتی اعظم مفتی عبدالعزیز بن باز، یہ دونوں شخص وہاں موجود تھے.
اور 14 مسلم کنٹریز کے سفراء اور ریپرزینٹیٹیو وہاں موجود تھے 1985۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے 1985 بلکہ 1972 سے بھی پہلے سعودی عرب نے اپنے ملک میں القریٰ کا یہ فارمولہ آلریڈی چالو کر دیا تھا، سعودی میں چل رہا تھا۔ یہ میٹنگز اس بات کی تھی کہ یونیورسل ساری مسلم کنٹریز میں یہ فارمولہ شروع ہو جائے، اس کا نفاذ ہو جائے۔ بہرحال اس میں جب 1985 کی میٹنگ کے اندر 14 اسلامی ملکوں کے ریپرزینٹیٹیو نے اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیے اور یہ ڈاکیومنٹ تیار ہوئی۔ یہ ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے اور عربی میں پوری ڈاکیومنٹ موجود ہے تمام کے سگنیچر کے ساتھ۔ کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے، کاپی لینا چاہے وہ اس کو لے سکتا ہے عربی میں۔ بہرحال اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ فارمولہ ہے اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی رمضان اور مسلمانوں کی عید کے ایام ایک ہی دن ساری دنیا میں شروع ہو۔ یہ جو فارمولہ بنا تھا القریٰ کیلنڈر کا، یہ فارمولہ پہلا تو جیسے میں نے عرض کیا اسٹرونومیکل نیو مون پہ بنا تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ کہ اسٹرونومیکل نیو مون جب ہو گیا ہے تو مغرب کے بعد سعودی عرب اس تاریخ کو پہلی تاریخ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے تقریباً 20، 21، 22 گھنٹے بعد جا کر مسلمانوں کی کنٹریز میں جا کر وہ باقاعدہ رویت ہلال ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ ہمارا سعودی عرب سے 2 دن کا فرق پڑتا تھا یہ اس زمانے میں۔ بہرحال بہت شور ہوا دنیا میں، بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے لکھا، سارا کچھ کیا۔ یہ فارمولہ پھر چینج ہوا تھا 1999 میں۔ 1975 سے لے کر 1999 تک اسٹرونومیکل نیو مون پر کئی ڈیٹس چلتی رہی، اس پر اعلان ہوتا رہا، بہت شور ہوا تو 1999 میں پھر یہ فارمولہ چینج ہوا اور اس میں یہ تھا کہ آن 29th منتھ، آخری منتھ جو 29th ہے، اگر مون سیٹ از آفٹر دا سن سیٹ تو وہ پہلی تاریخ ہوگی۔ مون سیٹ اگر 1-2 منٹ کے بعد بھی اگر چاند سورج کے بعد غروب ہو رہا ہے تو وہ اس دن اسلامی پہلی تاریخ کا اعلان ہوگا، یہ فارمولہ ہے۔ لیکن اس میں خرابی کیا تھی کہ جب 6 مہینے چاند ناردرن ہیمسفیئر سے جب گزرتا ہے، یاد رکھیں 6 مہینے چاند سدرن ہیمسفیئر سے گزرتا ہے جیسے آج کل، اور 6 مہینے چاند ناردرن ہیمسفیئر سے گزرتا ہے۔ تو ناردرن ہیمسفیئر سے جب 6 مہینے چاند گزرتا تھا تو اس وقت اس فارمولے کے مطابق جب اعلان ہوتا تھا تو کبھی اسٹرونومیکل چاند کے پیدائش ہونے سے پہلے ہی اعلان ہو جاتا تھا۔ ایون ایک فارمولہ یہ تھا، اس میں بہت شور ہوا۔ 2002 15 مارچ 2002 میں جب بہت شور ہوا تو القریٰ کا یہ کرائیٹیریا پھر سعودی گورنمنٹ نے بدل دیا۔ اب نہ 2002 سے لے کر اب تک جو کرائیٹیریا ہے سعودی حکومت کا جس پر اعلان ہو رہا ہے اس وقت بھی، وہ یہ ہے 2 کنڈیشن ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کنجنکشن جو ہے اسٹرونومیکل کنجنکشن occurs before sunset، یعنی مکہ میں سورج غروب ہونے سے پہلے وہ جو محاق جو میں نے بتایا کنجنکشن بتایا وہ ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مون جو ہے اس کے مون سیٹ آفٹر دا سن سیٹ ہونا چاہیے، یہ آپ کا فارمولہ ہے۔ اور اس میں اگر 2 منٹ بھی چاند سورج کے غروب ہونے کے بعد 2 منٹ کا چاند بھی مکہ کے افق پر ہوگا تو سعودی اس وقت پہلی تاریخ کا اعلان کرے گا، یہ فارمولہ ہے۔ اب آئیے اس پر، اب یہ شوال میں کیا ہوا، یہ اسی فارمولوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے ویڈنسڈے شام کو مکہ کے افق پر چاند تھا 11 منٹ کا، 11 منٹ، سیکنڈ ادھر ادھر ہوگا، 11 منٹ کا چاند تھا اور
کنجنکشن ہو چکا تھا، مکہ سے اس وقت 11 منٹ کا چاند تھا. اور دیکھیے چاند کو دیکھنے کے لیے صرف منٹ اور گھنٹوں کا حساب نہیں ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. 10 ڈگری یا 10 ڈگری سے زیادہ جب تک چاند کی اونچائی نہیں ہوگی تو چاند کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. پکی بات. یہ 11 منٹ کا چاند تھا مکہ کے افق پر، اور اس کی اونچائی کی ڈگری 0 تھی. کتنی؟ 0 تھی. اور اس دن پہلی تاریخ کا اعلان ہوا، اور اس کے مطابق دوسری اسلامی کنٹریز میں بھی اعلان ہوا، اور پھر اس طریقے کا مسئلہ یہ ہوا. کیلکولیشنز جو ہیں اور حساب شرعی طور پر کا جو حساب ہے، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اور بڑے علماء نے لکھا ہے، سینئر علماء نے لکھا ہے. مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب دامت برکاتہم نے، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اپنی کتاب انعام الباری، علماء اس کو دیکھیں، اور اس مسئلے کو اختلاف مطالعے کے اوپر بھی بہت زبردست بحث کی ہے. لوگ عمومی طور پر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حنفی فقہ کے اندر جو ہے اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے. تو مولانا تقی صاحب نے بڑی سیر حاصل بحث کی ہے. انعام الباری بخاری شریف کی شرح ہے ان کی 5ویں جلد میں، صفحہ 490 سے لے کر 496 تک. علماء اس کو ضرور دیکھیں، اور اس کو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت گڑبڑ کرتی ہے رویت کے اندر، اور مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ حساب دان جو کیلکولیشن بتاتے ہیں اس کے مطابق جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ آج شام کو چاند دیکھنے کا امکان ہے، اس سے پہلے کوئی بھی گواہی چاند کی دے تو اس گواہی کو رد کر دیا جائے. وہ گواہی متہم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس گواہی کے اندر شک ہے، دیکھنے والوں نے کوئی اور چیز دیکھی ہے، چاند نہیں دیکھا. اور مولانا نے یہ بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ سعودی چاند دیکھتا ہے اور اس کے ویسٹ میں جتنے ملک ہیں اس شام کو چاند وہ نہیں دیکھتے. یہ ایسی موٹی بات ہے کہ اس میں کسی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں جو ہے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. سعودی حکومت موٹے موٹے دلائل ہیں جو آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں. سعودی جس دن پہلی تاریخ کا اعلان کرتا ہے اس کی ویسٹ میں پورے چاند نظر نہیں آتا. اور سعودی حکومت کے مطابق جب پہلی تاریخ کا اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق 7ویں رات کا چاند آپ دیکھیں تو کبھی آدھا نہیں ہوتا. یہ خدا کا نظام ہے کہ 7ویں کا چاند آدھا ہوگا. سعودی تاریخ کے مطابق 14ویں رات کا چاند کبھی پورا نہیں ہوتا، اور 7ویں کا چاند کبھی آدھا نہیں ہوتا. اس لیے کہ تاریخ کیا ہے؟ ایک دن پہلے کی ہے. اس کے دوسرے دن جا کے 7واں آدھا ہوگا، اور اس کے دوسرے دن جب سعودی کی 15 ہوگی، ہماری 14ویں ہوگی، اس وقت چاند پورا کامل ہوگا، بدر کامل ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں. دلائل کے اعتبار سے ہر چیز واضح ہو چکی ہے. بس اللہ پاک سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. میں ان لوگوں سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو اہل علم ہیں اور علماء ہیں کہ وہ اس مسئلے میں اگر وہ جان بوجھ کے قوم کو اور امت کو غلط عید پڑھا رہے ہیں اور ایک روزہ امت کا چھوڑوا کے جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں ان بطش ربک لشدید. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہنا چاہتا. البتہ جو علماء، جو اہل علم، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو علماء تو نہیں ہیں لیکن اللہ پاک نے ان کو بزرگی عطا فرمائی ہے اور امت ان کو مانتی ہے، ان کو سمجھتی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، وہ لوگ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی انا کو ایک طرف کریں. یہ دینی مسئلہ ہے،
یہ دینی مسئلہ ہے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر رمضان شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ. یہ واضح پکی تھکی صحیح حدیث ہے. اس کے خلاف امت کا بہت بڑا طبقہ جا رہا ہے اور اس کے خلاف امت ہے مسلمانوں کے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ ہے یہ کہہ دینا کہ مولانا ہم تو اس مسئلے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، واللہ سکوت کا لفظ بولنا اس جگہ مناسب نہیں ہے، اور سکوت سے کبھی بھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سمجھانے کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتھارٹی دی ہے، خدا کے لیے آپ اپنے دروازے بند نہ کریں، اس لیے کہ آپ دروازے بند کریں گے یہ سادی عوام بیچاری آپ کے پیچھے چل رہی ہے. اس کے دین کے ساتھ کھیلنا بند کریں. آپ اس سادی عوام کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ہزاروں لوگوں نے کل ایک فرض روزہ چھوڑا، کیا خدا کی پکڑ اس پہ نہیں آئے گی؟ پوری زندگی جان بوجھ کر جو ایک فرض چھوڑتا ہے، پوری زندگی اگر روزہ رکھ کے قضا تو ہو جائے گی ایک روزہ رکھنے سے، لیکن پوری زندگی روزہ رکھتے رہے، وہ فرض روزہ جو چھوٹا ہے اس کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے مسئلہ اہم ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ بر وقت اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے. یہ چند ضروری باتیں تھیں. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.